کلمات الرحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت کے ساتھ چند مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ مجھے جو عنوان تفویض کیا گیا ہے وہ شان و عظمت علماء کرام ہے۔ عالم علم سے بنتا ہے اور علم کا معنی جاننا ہے، آگاہی حاصل کرنا۔ اس میں ایسے آگاہی پانے والے، ایسے علم والے شخص کو عالم کہا جاتا ہے جو دین کا علم رکھتا ہے، جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے آشنا اور بہرہ مند ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے عظیم تحفہ رمضان اپنے عظمت و شان والے کلام قرآن مجید میں علماء کی شان اس طرح بیان فرمائی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں ان میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ یہ ایک ایسی نایاب دولت ہے، ایک ایسی بے مثال صلاحیت ہے کہ جس کو پانے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز و محترم ہو جاتا ہے۔ اتنا معزز اور اتنا محترم کہ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم دین کا یہ مقام اور مرتبہ ہے جب وہ ابھی طالب علم ہوتا ہے، ابھی وہ علم کے رستے پہ چلتا ہے، تو فرشتے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ اس راہ کے مسافر کا شان اور مرتبہ ہے جو ابھی گھر سے نکلا۔ آج پہلے دن پہلا سبق پڑھنے کے لیے یعنی بادہ پڑھنے کے لیے جب طالب علم نکلتا ہے اپنے گھر سے، نکلتا وہ پہلے بھی ہے دہی لینے کے لیے، دودھ لینے کے لیے، کرانے کا سودا لینے کے لیے، سبزی لینے کے لیے، مگر جب وہ علم پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور جب وہ اپنے منزل پر اپنے مقام پر پہنچتا ہے تو پھر اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا کہ فرمایا فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور سمندروں کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کا سونا عبادت ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا من صافہ عالما فکانما صافحنی، من زار عالما فکانما زارنی، من جالس عالما فکانما جالسنی۔ جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے ایسے ہے جیسے میں محمد کی زیارت کی۔ جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا ایسے ہے جیسے اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ جو کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھا وہ ایسے ہے جیسے میں محمد کی مجلس میں بیٹھا، اور جو میری مجلس میں بیٹھا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بٹھائیں گے۔ ایک بات میری یاد رکھی، میں ایک 18 سال طالب علم ہوں، میں علماء کی بات کر رہا ہوں، جو اہل علم لوگ ہیں،
کہ عالم دین اس کے ساتھ وابستگی اتنا بڑا درجہ رکھتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ مصافحہ کرنا، اب حضور کا فرمان ہے نا، دل میں تصور کر کے بندہ سوچ سکتا ہے اللہ نے مجھے وہ شرف عطا فرمایا ہے کہ میں جسے حضور سے مصافحہ کر کے آیا، حضور کی زیارت کی ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوں، علماء کی مجلس اکثیر کامل ہے۔ یاد رکھیے کہ جتنے لوگ گمراہ ہوں گے، بد عمل ہوں گے، بے عمل ہوں گے، وہ جب بیٹھ کے ہمیشہ علماء کے خلاف ہو گئے، مولوی یہ کرتے ہیں، مولوی وہ کرتے ہیں، مولوی یہ کرتے ہیں، وہ علماء کے خلاف ہو رہے ہیں۔ آپ اس کو اس کی خلوت دیکھ لیں، میں ممبر رسول پر ہوں، مسجد میں ہوں، یقین مانیں کہ جو بندہ بھی علماء کے خلاف ہو رہے، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا، جو ہر شعبہ زندگی ہے اس کے اندر وہ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، سارے اچھے بھی نہیں ہوتے اور سارے برے بھی، پانچوں انگلیاں کبھی برابر نہیں ہوتی۔ کسی بھی شعبے کو لے کر وہ گئے، ہم کی ہے کہ چادر جو سفید ہوتی ہے اس پہ داغ زیادہ نظر آتا ہے، رنگ دار کپڑے پہ داغ کم نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ پہنا ہے، دو تین دن 4 دن بھی پہن سکتے ہیں، اور جو صاف کپڑا ہے وہ ایک دن ہی استعمال ہوتا ہے، اس کی میل اس پر کوئی چیز لگ جائے وہ فوراً نظر آتی ہے، دور سے نظر آتی ہے۔ ورنہ عالم بھی ایک انسان ہے، عام انسانوں کی طرح انسان ہے، وہ کوئی خدائی مخلوق نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی تمام تر وہی خواہشات، وہی نفسانی معاملات، وہ بھی انسان ہے، بھول چوک، خطا، سب کچھ اس کے اندر ہے، بس نظر زیادہ آتا ہے۔ علماء کو بھی چاہیے، میں تو اپنے طلباء کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے عمل نہیں کرنا یا آپ کو قلبی میدان رغبت نہیں ہے دین کے ساتھ، تو دین کا علم پڑھنے کا کیا فائدہ، بڑے کام اور کر رہے ہیں۔ اگر آپ دل سے اس طرف آتے ہیں تو پھر آئیں تاکہ آپ دین کی خدمت کر سکیں۔ اور یقین مانے کہ علماء کے لیے، خاص کر کے علماء کے لیے بھی بات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو پروموٹ کریں، دین کی عزت، دین کے وقار، دین کی سربلندی کا باعث بنیں۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم دین کی پستی کا باعث بنیں۔ خاص کر کے جو طلباء اور جو مسلمان نوجوان بیرون ملک جاتے ہیں، جب وہاں جا کے غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، تو دین بھی بدنام ہوتا ہے اور ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ غلط پاکستانی اس طرح ہوتی ہے۔ یہ ذمہ داری عام عوام سے علماء پر زیادہ آتی ہے کہ وہ اپنے دینی وقار کا خیال رکھیں۔ اگر دین کی خدمت، دین کی عزت افزائی نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ مگر جو آپ لوگ ہیں نا، حضور فرماتے ہیں کہ 3 بندے بنو، چوتھا یعنی یا عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا پھر ان کی خدمت کرنے والے بنو۔ اور جب جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا، جمعے کا دن جب آئے گا تو ایک خاص مقام ہوگا جہاں پر اہل جنت کو جمع کیا جائے گا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار لے کر آئے گا، اور اس ایونٹ کی اتنی قدر ہوگی اور اتنا وہ دلچسپ ہوگا، اتنا وہ
شاندار ہوگا کہ جنتی بھی 8 دن سے دن کیا انتظار کرتے رہا کرے کہ کب وہ دن آئے گا. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ان 3 لوگوں کو بلائیں گے خاص وہ مقام پہ، علماء کو، طلباء کو اور ان کی خدمت کرنے والے. جب بھی کوئی برا آدمی ہوگا، بے عمل ہوگا، وہ علماء کے خلاف بات ہے. جب بھی بیرون ملک سے، یورپ سے، مغربی تہذیب سے اسلام پر حملہ ہونا ہوگا، وہ علماء کا مقام دلوں میں کام کرنے کی کوشش کرے گا. ایک یہودی اسکالر کا میں کل ایک انٹرویو سن رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین سے، مسلمانوں کو متنفر کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں کہ ان کو علماء کے خلاف کر دیتے ہیں. اور دوسرا ہم یہ روایت اختیار کرتے ہیں کہ ہم دین کے مسلک پر ان لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں کہ جو سو قائد مسلمان ہوتے ہیں. علم کوئی نہیں ہے، پیچھے علمی بیک گراؤنڈ کوئی نہیں ہے، رسوخ فی العلم کوئی نہیں ہے، بندہ انجینئر ہے اور بات دین کی کر رہا ہے، بندہ پلمبر ہے اور بات وہ دین کی کر رہا ہے. وہ خود ہی کامل نہیں ہے، صرف ذہانت سے زیادہ احادیث رٹ لینے سے عالم نہیں بنتا. اور پھر وہ دین کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا، میرا اشارہ آپ سمجھ جائیں گے کہ باپوں کے بغیر دین ہمیں نہیں ملا. جتنا بھی دین ملا ہے وہ باپے لے کر آئے. نہ قرآن ہمارے سرانے پہ رکھا ہوا ہمیں ملا، راتوں رات آ گیا، اور نہ حدیث نبی پاک ہماری خواب میں آ کے بتا گئے ہیں کہ یہ میری حدیث ہے، یہ میری حدیث ہے، یہ میری حدیث ہے. یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کی محنت سے ہم تک پہنچا ہے. قرآن بھی انہی سے پہنچا ہے، حدیث بھی انہی سے پہنچی ہے. اگر وہ غلط تھے، امام بخاری بھی تو باپے ہیں نا، وہ بچے تو نہیں نا، وہ بھی تو بزرگ ہیں، باپے ہیں. اور اتنا باکمال بابا کہ جو دنیا سے گئے، انہیں جس قبر میں دفن کیا گیا، سال ہر سال اس قبر سے خوشبو کی لپٹیں جاتی رہتی. اگر وہ لوگ ہمارے اسلام ہی غلط تھے تو دین کہاں صحیح رہا؟ اگر وہ صحیح نہیں تھے، وہ نیکوکار نہیں تھے، پرہیزگار نہیں تھے، سچے سچے نہیں تھے، تو دین کس طرح اپنی تمام تر سچائیوں کے ساتھ ہم تک پہنچ گئے؟ یعنی ایسا کہہ کر ہم تو اپنے دین کو مختلف ہی بنا رہے ہیں، مشکوک کر رہے ہیں. علماء کے ساتھ جڑے رہنا، جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، یہی ہماری کامیابی ہے. یہی ہمارے جو ہے وہ شیطان کے بہکاوے سے بچنے کا سب بہترین ذریعہ ہے. اور یاد رکھیں کہ ایک تو ہمارا وہ معیار نہیں ہے. عموماً مساجد میں علماء نہیں ہیں، اور علماء کم ہوتے جا رہے ہیں. علماء آہستہ آہستہ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو آپ کی ملت کا درد بتا رہا ہوں. ناپید ہوتے جا رہے ہیں علماء، کیونکہ جب آپ نعت پڑھتا ہے اور آپ اس سے اوپر پیسے پھینکتے ہیں. امام جو سارا سال آپ کے بچوں کو تعلیم دیتا ہے، جنازے پڑھاتا ہے، نکاح پڑھاتا ہے، خوشی غمی میں شریک ہوتا ہے، صبح صبح اٹھ کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، اس کی 10-15,000 20,000 تنخواہ 30,000 تنخواہ، اور جو نعت پڑھنے آئے اس کو 10 منٹ آدھا گھنٹہ پڑھتا ہے، اس کو 50,000 لاکھ روپے. یاد رکھیں یہ دنیا ہے، دنیا اسباب کے ساتھ نپتی ہوئی ہے.
ہر بندے کی خواہشات ہیں. عالم اپنی جگہ پر وہ کچھ نہیں مانگے گا آپ سے، وہ کوئی تقاضا نہیں کرے گا آپ سے. اور میں تو آستانہ حضرت اپنے بیان سے ہوں نا، آپ نے ساری زندگی اس سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا. درس اور محفل میں پڑھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے کبھی آپ نے کرایہ بھی نہیں لیا، کبھی طے کر کے نہیں گیا وہ. تو یہ جو دنیا ہے بہرحال اس کے لوازمات ہیں، اس کی ضروریات ہیں، کپڑے بھی چاہیے، بل بھی آئے گا، کھانا بھی کھانا ہے. آج کل علماء کے بچے دین کے علم کی طرف نہیں آ رہے. ان کو پتا ہے کہ جب دوائی کی ضرورت پڑتی ہے کہتے ہیں ضرورت میں کام کر دیتا ہوں، کام چل جائے. ڈاکٹر کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، بل آ گیا ہے، قرضے پہ پیسے لے کر بل دیا ہے. وہ جب اپنے سائے بندے میں دیکھتے ہیں وکیلوں کو، ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، ان کے بچے عیش کر رہے ہیں، بڑا پیسہ ہے، جب گاڑی لے کر نکلتے ہیں وہ، تو ان کا بھی دیکھ کر وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں پڑھنا یہ تھا. دیکھیں یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کیوں نہیں پڑھا جا سکتا. اس وقت سب سے زیادہ تنخواہ کس کی ہے؟ ڈاکٹر کی. وہ اگر نوکری کر رہا ہے تب بھی تنخواہ اس کی بہت زیادہ ہے. اگر پیسے کے بچے، اگر وہ نوکری کرنے کے بعد اپنی کلینک پہ بیٹھتا ہے پہلے 1500 2000 دو، تو پھر اس کے کمرے میں آنا ہے، ورنہ آپ اس کے کمرے میں نہیں جا سکتے. تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے. ہمارے لاہور کے مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی. مرکز میں تشریف لائے تو کوئی بات ہوئی اس طرح، کہنے لگے کہ میں ڈاکٹر کو چیک اپ کرانے گیا تو 2000 فیس جمع کرائی تھی ڈاکٹر آپ کے پاس. کیا ہے تو ان کو جب پتا چلا کہ مفتی صاحب ہیں تو انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، پہلے ایک پوچھا، پھر دوسرا پوچھا، پھر تیسرا پوچھا. کہ میں نے اسے کہا، ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا تھا تو آپ نے بعد میں سے 2000 دے دیے. آپ نے مجھ سے 3 پوچھے ہیں تو آپ کا 6000 بن جائے. برابر برابر لکھ رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ ہر بندہ اس وجہ سے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے. کیونکہ میری اسکول میں بھی ڈیوٹی ہے، میں یونیورسٹی میں بھی پڑھاتا ہوں، تو میں یہ دیکھا ہر جو بھی جن کو تھوڑی سی بھی نا تھوڑی سوجھ بوجھ آتی ہے دنیا میں، وہ کہتا ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے. جب نہیں بن سکتا پھر کہتے ہیں چلو انجینئر ہی بنتے ہیں. وہ بھی نہیں بن سکتے، وہ فوج میں چلا جائے، لیفٹیننٹ بن جائے. پھر نیچے آتے ہیں آسا. پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے. کیوں؟ اس میں پیسہ دیتا ہے. جس فیلڈ میں پیسہ، آپ جرمنی چلے جائیں، ٹیچر کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے، ڈاکٹر سے بھی، پائلٹ سے بھی، انجینئر سے بھی، جج سے بھی ٹیچر کی تنخواہ ہے. تو وہاں ہر بچہ، ہر والدین چاہتے ہیں میرا بیٹا ٹیچر بنے. معلوم ہوا کہ یہ دنیا داری ہے، اس میں جدھر پیسہ ہوگا وہ جو فیلڈ ہے وہ آگے بڑھے. اس میں جب لوگ آئیں گے پھر میرٹ بنے گا. تو بندہ ہی نہیں لگنا پھر پاوے آپ صاحب اردو سمجھ آئے تو 11 تالا بناوے، پھر کھڑا کرنا پڑے. تو جب 15-20 حافظ ان میں سے ایک سلیکٹ کر رہے ہیں تو پھر اچھا معیار سامنے آئے گا. بندے میں ایک دکاندار ہو گلی سڑی سبزی بھی لے آئے خریدنی پڑے گی. تو جب 10 دکاندار ہوں گے جو صحیح سبزی ہوگی وہ لوگ لیں گے. ایک ہی گوشت والا ہو پانی والا بیچے، جو بال ڈنڈر کر کے بیچے، لوگوں کو لینا پڑے گا. جب 2 4 5 10 دکانیں ہوں گی پھر وہ مقابلہ ہو جائے گا. پھر جو اچھا دے گا اس کے پاس ہو جائے گا. جب پیسہ ہوگا تو لوگ زیادہ آئیں گے. جب لوگ زیادہ آئیں گے تو ورائٹی آئیں گے، اچھے ذہن والے اچھے لوگ اس مسئلے پہ ہیں. اور ہم جب پیسے دیتے ہیں، بچہ مدرسے میں داخل ہوا، اس کی آواز اچھی ہے، اس نے نعت پڑھی، وہ دیکھتا ہے کہ میرے استاد جو ہیں وہ سارا مہینہ پڑھاتے ہیں تو ان کو ملتی ہے 15,000 تنخواہ، میرا 15,000 ایک پیسہ پہ رہتا ہے، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نالے استاد کو مار کھاوا، چڑکا کھاوا، نالے رات میں پڑھا.
جنہیں پڑھا رٹے لگاوا وہ میرے استاد کی طرح مجھے ایک دن میں مل جاتی ہے تو وہ بچے چھوڑ جاتے ہیں، وہ ڈانس کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مصلی رسول کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ اس عالم کی قدر یا اس کی ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ دین کو پروموٹ کر رہے ہیں، دین کو آگے بڑھا رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ورنہ امام نہیں بولے گا جو مرضی کرتے ہیں۔ یہ ہمیں خود سوچنا ہوگا اور یاد رکھیں، یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ دنیاوی باتیں نہیں میں کر رہا، ان کی ضمن میں یہ بات کی گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اہل جنت جنت میں جائیں گے، نمازی جنت میں چلے گئے، نماز کا دروازہ ہوگا، روزے دار جنت میں چلے جائیں گے، باب الیان سے آوازیں آئیں گی، روزے داروں آجو یہ مانیے تمہیں سلام ہو، اللہ کا سلام والو۔ حاجی چلے جائیں گے حج والے دروازے سے، باب صدقہ سے سخی چلے جائیں گے جنت میں۔ حافظ قرآن آئیں گے، کہا جائے گا 10 بندے بھی ساتھ لے لو، اپنے خاندان کے وہ لوگ، وہ 10 بندے جن پر جہنم دوزخ واجب ہو چکی ہے، یہ تمہارا پروٹوکول ہے۔ حافظ صاحب آپ 10 بندے جو مرضی چن لیں ان کو بھی لے دو۔ یا اللہ علماء آئے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ اللہ فرمائیں گے ان کو یہاں دروازے پہ، جنت کے دروازے پہ روکو، ابھی رہے، سخی بھی چلے جائیں، نمازی بھی چلے جائیں، سارے چلے جائیں، جاتے جائیں گے۔ جب سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو پوچھا جائے گا یا اللہ علماء کا کیا کرنا ہے؟ اللہ فرمائے گا میں نے ان کو اس لیے روکا ہے کہ انہیں اوپن کوٹا دیا جاتا ہے، اسپیسیفک نہیں ہے کہ 10 15 20 100 نہیں، ہر عالم جتنے بندے چاہتا ہے جنت میں لے جانا، جہنمیوں کی جتنی راہیں لگی ہوئی ہیں اشارہ وہ کرتا جائے، بخشا میں جاؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ عالم دین کو مقام عطا فرمائے۔ دل کرتا ہے کہ ایک بچہ تو ہونا چاہیے جو ہمارا بھی عالم ہو، ایک بچہ تو ہونا چاہیے۔ بیٹوں میں نہیں تو پوتوں میں سے کوئی تھے جو دین کا علم پڑھے، اور پھر جب وہ جنت میں لے کے جائے ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے، تو دین کے فروغ کے لیے، دین کے احتجاج کے لیے، دین کی نشر ثانیہ کے لیے علماء کی اشد ضرورت ہے، اور علماء ناپید ہوتے جا رہے ہیں، کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں عوام الناس کو یہ شعور بیدار کرنا ہوگا کہ ہم علماء کی اتنی خدمت کریں، ان کا لائف اسٹائل اتنا اچھا ہو جائے کہ ہمارا بچہ بھی اس کو دیکھ کر کہے کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں۔ ان کے لائف اسٹائل کو دیکھ کر ہمارا بچہ، اور یاد رکھیں جو لوگ علماء کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کے بچوں کو باادب اور کامیاب انسان بناتا ہے۔ جب آپ بیٹھیں گے اور مولوی مولویات کر گئے، مولویوں کر گئے، آپ کا بچہ علماء کا، آپ تو گستاخی کر رہے ہیں علماء کی، آپ کا بچہ دین کا بھی گستاخ ہوگا۔ اور اگر آپ عالم دین کا بوسہ لے کے آ چکا، بیٹا دیکھے گا میرا باپ، ساری دنیا اس کے سامنے آتا رہے کھڑی ہوتی ہے، MBA ہے، MNA ہے، لوگ کام کرانے آتے ہیں، نوکر چاکر ہیں، میرے باپ کا فیکٹری میں جاتا ہے، ملازم جو ہے وہ اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اور جو عالم دین ہے میرا باپ اس کے ہاتھ چھوٹتا ہے، میرا باپ ان کی خدمت کرتا ہے۔ لوگ ترستے ہیں میرے باپ سے ملنے کے لیے، اجازت لینی پڑتی ہے، گیٹ پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور جب عالم دین آتا ہے تو میرا باپ اس کے لیے اٹھ کے باہر نکل کے استقبال کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو بیٹوں کے دل میں کتنی دین کی قدر پیدا ہو گئی، خود بخود علم کی طرف وہ رغبت کریں گے۔ جب باپ بھی علماء کا خلاف ہو، علماء سے برگشتہ کرنا، دین سے برگشتہ کرنا، ان علماء کے ساتھ جوڑنا۔ آئے لوگ دیکھو 40 کلو کے پاس بیٹھتے ہیں، نہ عقل، نہ شکل، نہ علم، نہ عمل، چھو بن کر کر رہے ہیں۔ ان کو کوئی شاید کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے،
وضو کرنا نہیں آتا پیر صاحب کو تو لوگوں کے گردوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ کسی پیر کا بیٹا ہے. نہ، پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوتا، عالم کا بیٹا بھی عالم ہوتا. ایک عالم ہے حافظ صاحب ہے، سارا ٹبر ہی عالم حافظ صاحب پتر کو نازا قرآن میں پڑھنا تھا، جس کا ٹائٹل ہے اسی کو دو. یہ بھی بات ہے، جس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اسے مقام کو نہ دینا، اس نام سے نہ پکارنا، یہ بھی جہالت ہے اور یہ کنجوسی ہے. اور جس کا جو مقام اور مرتبہ نہیں اس کو وہ مقام دینا، یہ بھی انتہائی جہالت ہے، چمٹ بنائی. ایک تھانے دار ہو، اس کو آپ کہیں حوالدار صاحب کیا حال ہے، دیکھیں کائے کے دیکھیں اس کو. جج کو کہیں وکیل صاحب السلام علیکم، دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. حالانکہ ہر جج وکیل بھی ہے، تھانے دار حوالدار کیا ہے، پولیس والا ہے وہ بھی، مگر وہ برداشت نہیں کرے گا. تو جس کو جو مقام ہے اس کو دے، جس کا جو نہیں ہے اس کو نہ دے. علماء کی قدر کرے، ان کو پوری طرح سپورٹ کرے، پھر دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ اس سے دین کو پروموشن ملے گی. آپ کا دین اچھا ہوگا، دنیا اچھی ہوگی، آخرت اچھی ہوگی. آپ کی اولاد کے اندر دین کا جو ہے وہ محبت پیدا ہوگی، وہ پیدا ہوگی، دین کا مقام سامنے آئے گا. جو قومیں مسجد سے جڑی رہتی ہیں، مسلم قوم کی تو زندگی حیات ہی مسجد کے ساتھ ہے، اور مسجد سونے کی بھی بنا دے، یہ اینٹیں یہ ٹائلیں سونے کی لگا دے، پنکھے سونے کے ہوں، ہیرے جڑے ہوئے ان میں، اور مصلی پہ امام نہیں، عالم دین نہیں ہے، تو مسجد کا کیا کریں؟ مسجد میں جس طرح پنکھوں کی ضرورت ہے، اے سی کی ضرورت ہے، جس طرح مسجد کے اندر پانی کی ضرورت ہے وضو کرنے کے لیے، اس طرح عالم دین کی ضرورت ہے. ایک حد تک ضروریات ہیں، جو فیسلٹیز ہیں وہ پوری کریں، باقی پیسہ علماء پہ لگائیں. جب ان کا لائف اسٹائل اچھا ہوگا، ان کا وقار ہوگا، پتہ لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وارث، اور دین اللہ کے رسول نے اپنا وارث کسی کو قرار نہیں دیا. فرمایا ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں. سید پورے رسول ان کا احترام کرنا چاہیے، بہت احترام کرنا چاہیے، مگر حضور کا سچا وارث عالم دین ہے. جو سید بھی ہو، عالم بھی ہو، تو کیا ہی بات ہے. علم بڑی چیز ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علم کے پہاڑ ہیں. آپ اپنا حدیث پڑھاتے ہوئے بچھونے کا کام، سارا جو کمر آپ کی وہ روحان ہو گئی، مگر آپ ہلے تک نہیں، اتنا حدیث کا ادب کرتے تھے. مگر بچہ کے آپ 2-3 دفعہ اٹھے، پوچھا کیا بات ہے؟ آپ تو کبھی پھر بادشاہ وقت کا خلیفہ آیا ہے تو آپ اٹھ کے اس کو نہیں ملے، آپ کو پڑھاتے رہے. بچھونے کاٹا ہے آپ نے. آج فرمایا بچے سامنے کھیل رہے تھے تو گیٹ ادھر آ گیا تو بچہ اٹھانے آیا، وہ میرے استادوں کا بیٹا، تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میرے استاد کا بیٹا آیا اور میں بیٹھا. جب ہم نے استاد کی قدر کی ہے، عالم دین کی قدر کی ہے، اس وقت دین کو عروج تھا. 1200 سال تک مسلمانوں نے راج کیا ہے دنیا پر. سارا یورپ ترستی ہوئی دلچاتی نگاہوں سے ہماری طرف دیکھتا تھا. ان کے بچے یہاں پڑھنے آتے تھے، ان کے لوگ یہاں ملازمتیں کرنے آتے تھے. مگر جب ہم دین سے دور ہوئے، جب ہم نے علماء کی قدر چھوڑ دی، جب مدارس کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیا، جب مساجد کو آباد کرنا چھوڑ دیا، آہستہ 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 ہم نیچے چلے گئے. اور آج ہمارے نوجوان ہاتھوں میں پاسپورٹ لیے مارے پھر رہے ہیں. 50-50 لاکھ روپیہ لے کر
مارے مارے پھر رہے ہیں کہ ہمیں آسٹریلیا کا، ناروے کا، ہمیں کینیڈا کا ویزا مل جائے، اور وہ آگے کہتے ہیں پیچھے کرو تم پاکستانی ہو، ہم نے تمہیں بلانا، پیچھے آ جاؤ تو مسلمان ہو۔ مسلمان اپنی قدر بھول گئے، اور مسلمان کو یہ قدر کس نے یاد کرانی تھی؟ عالم دین۔ کس نے یہ کہا تھا؟ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ باپ فوت ہو جائے، 5 بیٹے ہیں، ایک بھی نہ جنازہ پڑھا سکتا ہے نہ غسل دے سکتا ہے، جس نے ساری عمر کھلایا پلایا اور اپنی ہڈیاں تک خرچ چھوڑ دی اس رات کے لیے، آج غسل دینے کے لیے بندہ ڈھونڈ رہا ہے۔ جنازہ کیوں لیٹ ہوتا ہے؟ غسل دینے والا بندہ نہیں ملا۔ تم کس کام کے ہو؟ اتنا بھی نہیں سیکھا کہ باپ کے جنازے میں کھڑا ہے اور پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ آج کا بس یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علماء کو پروموٹ کریں، اپنے خاندان میں بچوں کو تیار کریں کہ وہ علم حاصل کریں دین کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔